الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة صدق الله مولانا العظيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دونی مل کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. مسلمانوں، تہاڈا کی خیال ہے کہ تسی بغیر مشقت تو ہی جنت دے اندر چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. تواڈے تو پہلے لوگاں دے حالات نہیں آئے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. انہوں نے سخت آزمائشاں دے اندر، مصیبتاں دے اندر مبتلا کیتا گیا. وَزُلْزِلُوا. جھنجھوڑ دیتے گئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ. ایتھے تک کہ رسول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جڑے انہاں دے نال ایمان والے سن، وہ پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کدوں آئے گی؟ اللہ نے پھر انہوں نے خوشخبری ارشاد فرمائی، الا ان نصر اللہ قریب. مطمئن ہو جاؤ، تواڈیاں قربانیاں اللہ دی راہ دے اندر مارا کھانا رب نے پسند کر لیا ہے. اور بہت جلد اللہ دی مدد تواڈے تک آئے گی اور کافراں نو نشان عبرت بنا دیتا جائے گا. حضرات گرامی قدر، سفر دے مہینے دے اندر ہی قبیلہ ازل اور قبیلہ کارن دے کچھ لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے اور گزارش کر دیں کہ اللہ دے نبی ساڈے قبائل اسلام تو روشناس ہونا چاہتے ہیں، اپنا کوئی ایسا تبلیغی وفد، تبلیغی جماعت سانو عطا کرو
جڑا دن رات محنت کر کے انہوں نے اسلام تو متعارف کرائے، عقائد سکھائے، اعمال تے لے کے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دی بات سنن تو بعد 10 آدمیاں دی تبلیغی جماعت بنا دیتی، اور او دے امیر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نور بنایا، اور یہ معزز اراکین دے اندر حضرت زید ابن وسنہ، حضرت خبیب، حضرت عبداللہ ابن طارق اور دیگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل سن، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہمیشہ آرزو ایو ہوندی سی کہ جڑا میں دین لے کے آیا اے 4 دانگے عالم دے اندر پھیل جائے، اور اس دی روشنی لوگاں دے سینیاں نو منور کر دے، اور لوگ شرک تو بچ کے توحید وال آن، رسمہ تو بچ کے محبوب دی سنت وال آن، جہالت چو نکل کے اندھیرے چو نکل کے روشنی دی طرف آن، جھوٹ چو نکل کے صداقت وال آن، اور جھوٹیاں آرزواں چو نکل کے حقیقت دے اندر آن، من الظلمات الی النور، اندھیریاں چو نکل کے روشنی دی طرف آن۔ اللہ دے نبی دا ایو جذبہ 10 صحابہ دی جماعت تیار کر دیتی۔ اس تو پتہ چلیا کہ تبلیغی جماعت بنانا، انہاں دے امیر دا متعین کرنا کیڑی سنت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، اور یہی او عملی مظاہرہ ہے جڑا قرآن کریم دی سورہ توبہ 11ویں سپارے چ اللہ نے ایمان والیاں دی تعریف فرمائی ہے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ فرمایا کہ ایمان والے کون نے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، عبادت کرنے والے اور اللہ دیاں تعریفہ کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی دا حکم دین والے ہیں۔ اگے فرمایا والناہون عن المنکر برائی تو روکن والے، اور والحافظون لحدود اللہ اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین فرمایا اداں دے ایمان والیاں نو رب جنت دیاں بشارتاں دیندا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جماعت عملی طور تے پریکٹیکلی الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر دی مثال ہے۔ ساڈے ملک دے اندر ساریاں وزارتاں نے، سپورٹس دی وزارت ہے، جنگلات دی وزارت ہے، مواصلات دی وزارت ہے، تعلیم دی وزارت ہے، اور صحت دی وزارت ہے، خزانے دی وزارت ہے،
ہر چیز دیاں وزارتاں موجود نے، اگر وزارت موجود نہیں تے نہیں عن المنکر دی نہیں، امر بالمعروف دی نہیں۔ چاہیے تے اے سی کہ مسلمان ملک دے اندر وزارت امر بالمعروف نہیں عن المنکر بھی ہوندی، تاکہ اس وزارت دے تحت ملک دے طول و عرض دے اندر پھیلی ہوئی بدماشی دا، جرائم دا خاتمہ ہوندا اور اہل ایمان دے ایمان نو منور کیتا جاندا، اور بے غیرتی اور بدماشی دے اگے بن بننے جاندے۔ لیکن افسوس ہے جے کہ ساڈے ملک دے اندر ہر شے دی وزارت ہے لیکن نہیں ہے کہ اس چیز دی وزارت نہیں جیدی وجہ دے نال اللہ نے مصطفیٰ دی امت نو ساریاں امتاں چو اعلیٰ بنایا۔ اللہ کی فرماندے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا رب نے تواڈے قد دی وجہ دے نال، رب نے تواڈے مال دی وجہ دے نال، رب نے تواڈے حسن دی وجہ دے نال، رب نے تواڈی طاقت دی وجہ دے نال، رب نے کسے اور خوبی دی وجہ دے نال توانوں آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دیا امتاں نالوں زیادہ فضیلت عطا نہیں کی تھی۔ اس واسطے فضیلت ملی ہے کہ تواڈے ذمے انبیاء والا کام ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے صدقے نہیں عن المنکر دا عمل، امر بالمعروف دا امر اس امت دی ذمہ داری ہے۔ جیڑا کام پہلے نبی کر دے آئے اوہی کام اس امت نے کرنا ہے۔ لیکن افسوس ہے جے اج ممبر و محراب دے اندروں امر بالمعروف دی آواز لگ رہی ہے، نہیں عن المنکر دی آواز لگ رہی ہے۔ عدالتاں خاموش نے اور اسی طرح ملک دے ادارے خاموش نے، سیاسی جماعتاں خاموش نے، اور یہی وجہ ہے کہ بدماشی دا سیلاب بھی آ رہا ہے، بدامنی دا سیلاب بھی آ رہا ہے۔ اللہ دی ناراضگی دی وجہ دے نال پانی دا سیلاب اس قدر ہے جدے نال ملک دا ایک تہائی حصہ تباہ و برباد ہو چکے ہے، لیکن عقل اجے بھی نہیں آ رہی۔ جب تک ایمان والا اپنی ڈیوٹی سے نہیں کھڑا ہوئے گا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر دی خدمت سر انجام نہیں دے گا، اتنی دیر تک اللہ دیاں رحمتاں متوجہ نہیں ہون گیاں۔ اے دے رائے ونڈ والے بزرگاں دا اللہ بھلا کرے، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ دو شاگرد سن، حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند اسیر مالٹا دیوبند، ایک شاگرد کا نام حسین احمد مدنی ہے، آنکھو سبحان اللہ، اور ایک شاگرد کا نام محمد الیاس ہے۔ حضرت نے جس ویلے دونوں دی دستار بندی کی تھی، دونوں دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں، فرمایا کہ مدنی حسین احمد جی استاد جی، فرمایا تیری ڈیوٹی ہے جے کہ تو بر صغیر نو انگریز دے ناپاک قدمہ تو آزاد کرنا ہے، مسلمانہ دے اندر تحریک چلانی ہے، انہاں نو آزاد کرانا ہے انگریز تو۔ انہوں نے جمیعت العلماء ہند دے اندر پھر آ کے انگریز نو نک چڑھے چبائے، اور حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ دی ڈیوٹی حضرت نے لگائی، فرمایا کہ ہن تک اسی قرآن مدرسیاں چ پڑھایا ہے، اسی حدیث مدرسیاں چ پڑھائی ہے، اسی فقہ مدرسیاں چ پڑھائی ہے۔ جڑا مدرسے چ آ گیا وہ عالم بن گیا،
وہ پڑھ کے چلا گیا، دکاندار نہیں آ سکیا، اللہ اکبر، دیہڑی دار مزدور نہیں آ سکیا، ذمہ دار نہیں آ سکیا، امت دا ایک کثیر طبقہ ساڈے کول مدرسیاں اپنے مشاغل دی وجہ نال نہیں آ سکیا۔ الیاس انہاں تک مصطفیٰ دے دین دا پہنچانا، جماعت بنا کے پہنچانا، دروازے جانا، آواز لگانا، منتاں کرنا، انہاں دیاں گالیاں سننا، انہاں دے پتھر برداشت کرنا اور انہاں دیاں زیادتیاں برداشت کرنا تیرا کام ہے۔ اور جڑے دین نو مصطفیٰ لے کے آئے سن انہوں چار داغے عالم دے اندر اس آواز نو پہنچانا رب ذوالجلال دا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں شاگرداں نے استاد نال کیتے ہوئے وعدے نو ایفا کر دیتا۔ آج مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک اسے تبلیغی جماعت دا جیدی بنیاد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم نو امیر بنا کے، زید بن وسنا نو، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو اور عبداللہ ابن طارق نو ایدہ معزز ممبر بنا کے 10 آدمیاں دا اے جماعت دا سلسلہ بنا کے جیڑی حضور نے بنیاد رکھی سی، آج پوری دنیا دے اندر انہاں دی ٹریولنگ ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح کافر ملٹی نیشنل کمپنیاں پورے ملک اپنے ارادیاں دے اندر ناکام ہو گئے نے، انہاں دیاں جماعتاں فنڈ بھی لیندیاں، سہولتاں بھی لیندیاں، لیکن مؤثر نہ ہو سکیاں، وہ فلوس تے چل دیاں نے۔ فلوس کا معنی کی ہے؟ پیسے سے چلنا۔ اور جڑی الیاس رحمت اللہ علیہ نے جماعت بنائی ہے وہ خلوص سے چل دی ہے، خلوص کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہندے نے کرو کھا کے، آکھو نا سبحان اللہ، کرو کھا کے، اپنا بستر اٹھا کے، اپنے بیوی بچیاں نو چھڑ کے اپنا وقت اللہ دی راہ دے اندر لگانا، پھر پتہ چلے گا دین دی اہمیت کی ہے، دین دی قدر کی ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ صحابہ نے دین واسطے کتنی مشقتاں اٹھائیاں نے۔ فرمایا کہ سوکھا کلمہ ہر کوئی پڑھ لیندہ ہے، مشقت والا کلمہ کلمے دے اتے عمل اے اللہ دے رستے جماعتاں نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے یہ کوئی نواں عمل نہیں، یہ جماعت دا بڑھانا، جماعت دا چلانا، یہ کوئی نواں عمل نہیں۔ سب تو پہلے یہ بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی ہے مدینہ منورہ دے اندر۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معزز انہاں صحابہ نو جڑے چیدہ سن، باصلاحیت سن، سبحان اللہ، انہاں نو منتخب کر کے روانہ کر دیتا، انہاں نو گزارشات بھی کر دیتیاں، حکمت اور آداب بھی سکھا دیتے کہ کنہاں دے تحت کس طرح حکمت دے نال تبلیغ کرنی ہے۔ جس ویلے چلے گئے اور مقام رجیم تک پہنچ گئے، ایک کافر نے، مشرک نے مخبری کر دیتے اور قبیلہ بنو لحیان دے مشرک آ گئے، 200 دی تعداد دے اندر آ گئے، اسلحے دے نال مسلح نے۔ صحابہ اکرام نے جس ویلے ویکھیا انہاں نے ساڈے نال دھوکھا کیتا ہے، مصطفیٰ دے نال دھوکھا کر کے جماعت بنا کے لے آئے نے، لیکن انہاں دے مقاصد اور نے۔ یہ سارے حضرت عاصم نے فرمایا پہاڑی تے چڑھ جاؤ، پہاڑی تے چڑھ گئے اور انہاں نے جس ویلے اتو تیر اندازی شروع کی تھی، وہ کہنے لگے اسی تے تواڈے استقبال واسطے آئے ہیں، اسی تے تواڈی حفاظت واسطے آئے ہیں، لڑن دا ساڈا کوئی پروگرام نہیں، اور اگر تانوں شک ہوئے اسی تانوں اپنی پناہ دے اندر
اندر لیندے آ۔ عرباں دے اندر دستور سی جس ویلے او کسے نو پناہ دیندے سن او پتھر تے لکیر سمجھے جاندے سے، پناہ دین والے دے نال پھر او غداری نہیں سن کردے، دھوکا نہیں سن کردے، بلکہ اپنیاں جاناں تے کھیل کے بھی انہاں دا تحفظ کردے سن۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیاں نو روکیا کہ اے دھوکا کر رہے نے، میری چھٹی حص دس رہی ہے اے دھوکا کر رہے نے، لیکن انہوں نے عرب دے اس رواج دے مطابق جس ویلے کوئی پناہ دے دے پھر او دی بات تے یقین کر لیا جاتا ہے۔ ایدے تے عمل کر دیا ہویا جس ویلے 9 آدمی تھلے آ گئے، انہوں نے انہوں نے اریسٹ کر لیا اور اسی طرح انہوں نے مخالفت کر دیتے۔ مکے دے مشرک اسلام دی دشمنی دے اندر اتنے جل پھن چکے سن کہ انہوں نے اپنی ہزاراں سال دیاں روایات دا بھی خیال کرنا چھڑ دیتا ہے، اور انہوں نے کسی دنال کوئی سلوک والا سلسلہ نہ رکھیا ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی تے کھڑے مقابلہ کر رہے ہیں، انہوں نے آکھیا ایک بار کی حملہ کرو، اگر اسی طرح لگے رہے تو حضرت عاصم سب دا قتل کر دیں گے۔ ایک بار کی حملہ کر دیتا ہے، حضرت عاصم جس ویلے زخمہ دے نال چور ہو گئے دعا کر دینے اللہم اخبر عنا رسولک، یا اللہ تیرا محبوب تے سمجھ رہے ہیں کسی تبلیغی جماعت بن کے ہیں تبلیغ واسطے گئے ہیں، انہاں ظالماں نے ساڈے نال دھوکا کر لیا ہے، اپنے محبوب نو ساڈے حالات دیاں خبراں دس دے تاکہ سرکار نو پتہ چل جائے۔ سبحان اللہ، میرے تو صحابہ دا عقیدہ سمجھ آندا ہے کہ وہ ہر شے تے مالک تے قادر نہیں سن۔ ایدے تو عقیدہ سمجھ آندا ہے کہ صحابہ اللہ دے نبی نو مختار کل نہیں سن سمجھ دے۔ ایدے تو عقیدہ سمجھ آندا ہے کہ اللہ دے نبی دے صحابہ کملی والے نو حاضر و ناظر نہیں سن سمجھ دے، علم ما کان و ما یکون نہیں سن سمجھ دے، کیوں اگر انہوں نے پتا ہوئے انہوں دا بھی آج 15ویں صدی دے ملا وانگو عقیدہ ہوئے اللہ دا نبی ہر جگہ حاضر ہے، پھر وہ انج نہ کہن اللہم اخبر عنا رسولک، یا اللہ ساڑھے حالات دیاں خبراں کملی والے نو پہنچا دے، بلکہ خود رسول نو خطاب کر دے کہ یا رسول اللہ ساڑھی حالت نو بیک لو۔ اس واسطے میں عقیدہ ہوئی معتبر ہوئے گا، عقیدہ ہوئی درست ہوئے گا جڑا محمد دے شاگرداں تو ملے گا، جڑا مصطفیٰ دے شاگرداں تو ملے گا، جڑا کسی دا بنایا ہویا خود ساختہ عقیدہ ہے انہوں ردی دی ٹوکری دے اندر تے سٹیا جا سکتا ہے، انہوں ایمان والے دے دل دا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس واسطے اللہ کون ہے؟ سبحان اللہ، او دے ہر وقت ہر جاتے ڈیرے، اے جی اللہ او دے ہر وقت ہر جاتے ڈیرے، کوئی راتی سدے یا سویرے، کرے ہر ایک دی مشکل کشائی، نہ کوئی حصے دار اس دا، ساری مخلوق رب نے بنائی، نہ کوئی حصے دار اس دا۔ سبحان اللہ، جتھے یونس پہ آئے اتھے بھی اودا ہی ڈیرا ہے، جیڑی چھری تھلے اسماعیل پہ آئے
اوتھے بھی وہ ڈیرا ہے، جیڑی اگ دے اندر ابراہیم ہے اوتھے بھی وہ ڈیرا ہے، جیڑی غار ثور دے اندر مصطفیٰ ہے اوتھے بھی وہ ڈیرا ہے، جیڑی غار حراج قرآن لین گیا ہے اوتھے بھی وہ ڈیرا ہے۔ اس واسطے کہنا ہے نا کہ او دے ہر وقت ہر جات دے ڈیرے آئے۔ وہ کی کہنا ہے سلاست اور تسی تینوں رابعہم چوتھا ہو جے، اگر تسی چار ہو پنجواں ہو جے، اگر تسی پانچ ہو سادس ہو چھٹا ہوئے۔ فرمایا کہ تسی ایک دوسرے تو تنہا ہو سکتے ہو، رب کتے بھی تواڈے نالوں تنہا ہو سکدا۔ او دے ہر وقت ہر جات ڈیرے، کوئی راتی سدے یا سویرے، کرے ہر ایک دی مشکل کشائی۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے مشکل وقت دے اندر عاصم کی کہہ رہے اللہم اخبر عنا رسولک، اللہ اپنے رسول نو ساڑے حالات دیا خبراں دے دے۔ کملی والا تے مدینے چ مطمئن بیٹھا ہے اور اللہ ساڑے حالات نو تو بیک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بدر دے اندر سلافہ نامی عورت دے دو بچیاں نو حضرت عاصم نے شہید کیتا سی، قتل کیتا سی، اور انہیں منت منی سی کہ جیڑا مینو ایدہ سر قلم کر کے لیا کے دائے گا نا، میں عاصم دے سر دے کھوپڑے دے اندر شراب پی کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرا گی۔ آخو استغفر اللہ۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے شہید ہو گئے، 100 اٹھ دا انعام بھی ہے کہ جڑا سر لے آئے گا کتنا انعام دیتا جائے گا؟ 100 اٹھ دا۔ یہ کافرہ دی پرانی ریت ہے کہ اے موحدین دے سراں دی قیمت لاندن۔ کی لاندن؟ اور ہر دور دے بغیرت انعام دے لالچ دے اندر موحدین نال ظلم کر دیں۔ حضور واسطے بھی اعلان ہویا سی کہ جڑا مصطفیٰ نو پکڑ کے لے آئے گا 100 اٹھ دیتے جان گے، ابو بکر نو لے آئے گا 100 اٹھ دیتے جان گے۔ اور حضرت عاصم دے بارے چ بھی اعلان ہے کہ جڑا ایدہ سر کٹ کے لے آوے اور سلافہ نو دیوے، سلافہ انہوں 100 اٹھ دے گی۔ یہ سارے ہونے سے کوشش جنہیں کہ سانو 100 اٹھ مل جائے۔ اور حضرت عاصم نے دوسری دعا کی تھی، اللہم انی احمی لک الیوم دینک۔ سبحان اللہ کہہ، اللہم انی احمی لک الیوم دینک فہم لی لحمی۔ اللہ میں آج تیرے دین واسطے اپنے جسم دی قربانی دے رہا، اللہ میری شہادت تو بعد میرے جسم دی بے حرمتی نہ ہون دے میں۔ جڑے دماغ دے اندر مصطفیٰ دیا محبتاں نے، جڑے سر دے اندر اللہ تیری توحید نو میں سما رکھے ہے، اس بدبخت عورت نو ایدہ کاسا بنا کے شراب پین دی دولت نہ دیں۔ فاخم لی لحمی، اللہ میرے جسم دی بھی حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت فرما دیں قد استجبنا لکا، اسی اپنے مجاہد دی، اپنے نبی دے غلام دی دعا نو قبول کر لیا۔ ادھروں عاصم شہید ہو گئے، ادھروں اللہ دی فضائیہ حرکت دے اندر آ گئی۔ اللہ نے شہد دیا مکھیاں نو حکم دے دیتا ہے، اس دور دی F-16 نو حکم دے دیتا، جاؤ
اج پھلاں تو شہد بنان واسطے نہیں جانا، اج کسی اور علاقے دا وزٹ نہیں کرنا، جاؤ جا کے میرے عاصم دی لاش تے پیراں دیو۔ سبحان اللہ۔ اور جیڑیا بھی مشرک آندا ہے نا سر قلم کرن، یہ حملہ کر لیندیاں، دوڑ دے لات و عزا دی دہائی دندیاں ہویا پیچھے پہنچ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اے رب دے معمولی جائے لشکر دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ میں تیری عظمتاں دے قربان جاواں، کدی کعبے دی حفاظت ابابیلاں کولوں کرانا ہے، سبحان اللہ، کدی اپنے دشمن نمرود نو بچھڑا کولوں مرانا ہے، اور کدی اپنے محبوب دی حفاظت مکڑی دا جالا غار تے تنوا کے، کدی کبوتری دے گھونسلے بنا کے اپنے محبوب دی حفاظت کرنا ہے۔ اور آج کملی والے دا غلام شہید ہویا ہے، آج او دی لاش تے پیرا شہد دیاں مکھیاں دا ہو رہا ہے۔ فرمایا ساری دنیا تانوں شہد بنان والا سمجھ دیا نے، اج تو اے بھی سمجھن لگ جان کہ اے شہد والیاں بھی نے تے شہید والیاں بھی نے۔ سبحان اللہ، اے شہد والیاں بھی نے تے اچھی بولو نا، شہد والیاں بھی نے تے شہید والیاں بھی نے۔ انہاں دا شہید نال بھی تعلق ہے، جیڑا آندا ہے نچلی پرواز دے نال حملہ ہو جاندہ ہے۔ حضرت عاصم دی لاش پئی رہی، جدو رات دا اندھیرا ہویا انہوں نے کیا ہن سر قلم کر لیں گے۔ رات نو اللہ تعالیٰ نے اتنا میہ برسایا، پوری وادی چ اتنا سیلاب آیا کہ اتنا تیرے بلوچستان چ نہیں آیا، اتنا سیلاب تیرے جنوبی پنجاب چ نہیں آیا، اتنا سیلاب تیرے سندھ چ نہیں آیا جڑا اس وادی دے اندر آیا۔ اور اللہ نو پتہ ہے کہ اج عاصم کتھے ہے، یا عاصم نو پتہ ہے کہ اللہ نے انہوں کتھے رکھیا ہویا ہے۔ یہ چکھا مار دے رہ گئے، رب نے عاصم انہاں نو عطا نہیں کیتا۔ ایک دفعہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دربار چائی، حضرت عمر وہ احترام چٹ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے وہ واسطے کپڑا بچھایا اور وہ مطالبہ سنیا۔ جس ویلے چلی گئی تے صحابہ کہنے لگے امیر المومنین یہ کون ہے جدا تسی اتنا اکرام کیتا ہے، کھڑے بھی ہوئے ہو، اپنی چادر بھی وہ قدمہ دے ہیٹ بچھائی ہے۔ امیر المومنین دی آنکھاں بھر آئیاں، فرمایا عاصم دی بیٹی ہے۔ جس نو رب نے زمین دی اس تاج رکھے ہوئے کہ جس نو رب جاندہ ہے یا عاصم جاندہ ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ نبی دے یاراں نو ہر ایک دے درجے دا پتہ سی کہ کون کس مقام دا اہل ہے۔ ساڑھے ہاں تے پیسہ ہی معیار ہے نا، جڑا غریب ہے انہوں تکے نے، جڑا امیر ہے انہوں جفے نے، انہوں جفیاں بھی نے پپیاں بھی نے، وہ دے نالوں چنگا بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانوں بھی سوچ دا رخ بدلن والا فرمائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر جا کے بیچ دیتا۔ حضرت زید نو امیہ دے پترہ نے خریدیا، اور حضرت زید ابن وصلہ نو ایک اور کافر دے بچیاں نے خریدیا، حارث دے بیٹیاں نے خریدیا، حارث دے بیٹیاں نے، اور زنجیرہ بند دیتیاں۔ بڑا پیسہ کمایا انہاں ظالمہ نے،
پورے مکے دے اندر منادی ہو گئی، فلانے دن محمد دے غلاماں نو تختہ دار تے لٹکایا جائے گا۔ پورا عرب اکٹھا ہے اور گھراں دے اندر سنگل پا کے بند دیتے گئے۔ امیہ دی بیٹی زینب کہندی ہے کہ خبیب ساڈے گھر دے اندر قید سی، انہو مؤسکم بالحدید، او دے پیراں دے اندر لوہے دیاں زنجیراں سن بنیا ہویا سی، اسی انہوں روٹی نہیں سی دیندے، اسی انہوں پانی نہیں سی دیندے، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے میں کئی دفعہ دیکھیا کہ خبیب دے ہتھاں دے اندر انگوراں دے گچھے ہوندے سن، سبحان اللہ کہہ دے، انگوراں دے گچھے سن اور خبیب انہاں نو کھا رہا ہوندا سی، کہندی ما رزقن الا رزقہ اللہ، رب کعبہ دی قسم ہے جدو اسی رزق دے دروازے بند کر دیتے اللہ نے محمد دے صحابی تے رزق دے دروازے کھول دیتے۔ اللہ نے مصطفیٰ دے غلام تے رزق دے دروازے جڑا کرم اللہ دا پہلے نبیاں دیاں ماواں نال سی نا، توجہ کری ذرا، او انعام اللہ نے اپنے نبی دے غلاماں نال جاری کر دیتا۔ حضرت مریم جدو زکریا دی کفالت چاہیے، ایک دن کہنے لگے بیٹی میں کنڈا لگا کے گیا، جندہ لگا کے گیا، تو باہر گئی نہیں، باہروں کوئی آیا نہیں، پورے فلسطین دے اندر اے پھل موجود نہیں جڑے تھال دے اندر تیرے سامنے نے، سیب انگور اتنا پھل تیرے سامنے ہے، انا لکی ھذا کتھوں آئے نے؟ قرآن کہنے حضرت مریم نے فرمایا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اے اللہ نے بھیجے نے، اللہ جنوں چاہتا ہے بغیر موسم تو تے بغیر حساب تو رزق عطا کرتا ہے۔ بن موسم کے مریم کو میوے ملے، بن موسم کے مریم کو میوے ملے، گود فرعون کی میں ہے موسیٰ پلے، وہ جڑا ویکھنا نہیں سی چاہتا وہ دی گود چی رب نے موسیٰ نو پالے ہے۔ بن موسم کے مریم کو میوے ملے، گود فرعون کی میں ہے موسیٰ پلے، دیکھو زکریا آرے سے ٹکڑے ہوئے، دیکھو زکریا آرے سے ٹکڑے ہوئے، جو چاہا کر لیا وحدہ لا شریک، تیری قدرت تخیل سے ہے ماورا، تو ہے حاجت روا وحدہ لا شریک، تیری قدرت تخیل سے ہے ماورا، تو ہے حاجت روا وحدہ لا شریک، ہم پہ لطف و کرم ہے تیرا یا خدا، تو ہے مشکل کشا وحدہ لا شریک۔ سبحان اللہ۔ کہہ دیئے کہ ایک دن
جدوں پھانسی دا وقت قریب آ گیا تو زید نے خبیب نے میرے کولوں اپنی صفائی واسطے اس طرح منگیا تو میں کنڈی کھول کے انہوں اس طرح دے دیتا ہوں، وہ پچھلے پاسے چلے گئے۔ اچانک میرا چھوٹا جہا بچہ کوٹھڑی دے اندر چلا گیا اور میں دیکھیا کہ وہ خبیب دے پٹ تے بیٹھا ہے اور خبیب وہ دے نال اٹکیلیاں کر رہے ہیں، بچے دے نال کھیل رہے ہیں۔ میری چیخ نکل گئی کہ دشمن ہے، کل اس نو پھانسی اور تختہ دار تے لٹکانا ہے، یہ ہاتھ دے اندر اس طرح ہے، معصوم بچہ دشمن دا یہ قبضے دے اندر ہے، یہ یقیناً اس دا قتل کرے گا۔ حضرت خبیب معاملہ فہم سمجھ گئے، کہنے لگے بی بی اسی غلامان محمد ہاں۔ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ ادھا دی غلامی مینوں تے تینوں بھی عطا کرے۔ اسی غلام محمد ہاں، اسی بد عہدی نہیں کر دے۔ اس بچے نے میرا کی بگاڑیا ہے جڑا میں ایدہ قتل کرا گا؟ بد عہدی مشرک کر دے، میں نہیں کردا۔ دروازہ کھول کے زنجیروں جو بندے ہوئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کے بچہ ماں دے حوالے کر دیتا، جس میں ماں نے حضرت خبیب دا بلند اخلاق ویکھیا، کہندی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں وارے وارے جاما اس آقا دے، وارے وارے جاما اس محمد نبی دے جنہیں انی آلہ تانوں تعلیم دیتی ہے کہ تسی دشمن دے بچے تے بھی رحم کر دے ہو، مہربانی کر دے ہو۔ خبیب تینوں اسی روٹی نہیں دیتی، تینوں اسی کھانا نہیں دیتا، تینوں اسی پانی نہیں دیتا، اور تیرے قتل دا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہاں، لیکن اج تینوں موقع ملے ہے، تیرے کول ساڑے واسطے نہ گلا ہے، تیرے کول ساڑے واسطے نہ دشمنی ہے نہ بدلہ ہے، تیرے کول عفو ہے، رحم ہے، اور تیرے کول معافی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ دعا کرو اللہ ایسا کردار سانو بھی عطا فرمائے۔ حضرت علی ایک کافر دے سینے دے چڑھ کے بیٹھ گیا نا، توڑ دی کٹن لگے، اس بدبخت نے حضرت علی دے چہرے تے تھک دیتا، حضرت علی انہوں چھڑ کے علیحدہ ہو گئے، کہنے دفع ہو جا۔ وہ کہنا میں تیرے چہرے تے تھکے ہے، آکھن لگے پہلے اللہ دی محبت قتل کرنا سی، ہن ذاتی غصہ شامل ہو گیا، اسی اپنی ذات واسطے کسی نو قتل اسی اپنی ذات واسطے کسی نو قتل، اس واسطے انہیں بلند اخلاق ویکھ کے کہندا ہے وارے وارے جائیے، ایسا اخلاق تو انہوں مصطفیٰ نے سکھایا ہے، کہندا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہاں دے پیار تے بھی کلمے پڑھے نے، انہاں دے پیار تے بھی کلمے پڑھے گئے نے، سبحان اللہ۔ زید ابن بسنہ انہاں نو بھی لے آندے گیا، اور حفیظ جلندری نے بڑا عجیب منظر کھچیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہندا زید اور خبیب اس طرح کٹھے آ گئے سامنے، کہنا بندے تھے پشت پر ہاتھ کے، پاؤں میں تھی زنجیریں، بندے تھے پشت پر ہاتھ کے اور پاؤں میں تھی زنجیریں، نظر آتی تھی دو آزادی فطرت کی تصویریں، ہوئے یکجا
خبیب و زید بچھڑے تھے کئی دن کے، نگاہیں ہو گئی روشن ستارے مل گئے ان کے، اکھاں جی اشارے ہو گئے کہ جنت چ ملاقات ہوئے گی۔ حضرت خبیب نو پوچھدا ہے کافر کی کرنا چاہتا ہے؟ آخری آرزو ہوئے دس، کہنے لگے رب دا سجدہ کرنا چاہنا، رب دا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ تو سجدہ ہے نا جن نے عرشاں تے بھی تہماں پا دیتیاں، رب نے آکھیا فرشتیو محمد دے غلام دے سجدے چ جڑا مینوں مزہ آ رہا ہے تواڈے چ نہیں آندا، انی اعلم ما لا تعلمون، سبحان اللہ۔ وارث شاہ رحمت اللہ علیہ کی کہندے نے، وارث کی کہندے نے سجدے دے حوالے دے نال کہ سید دے سینے دے پاواں شمر ہووے، سید دے سینے دے پاواں شمر ہووے، سید سجدے کولوں کدی پاجدا نہیں، اللہ سید سجدے کولوں کدی۔ تے ہن ماشاءاللہ شاواں دے شوق ہی بدل گیا، شاہ صاحب کتے نو سیر کرا رہے ہیں، سبحان اللہ، شاہ صاحب بٹیرے دا پنجرا چک کے جا رہے ہیں، شاہ صاحب جوئے دے اڈے تے بیٹھے، شاہ صاحب بوتل منہ نو لا کے بیٹھے، تیرے شوق بدلتے گئے نے۔ اس واسطے وارث شاہ کہندا ہے سید ہو جڑا پڑھے نماز رب دی بنا سجدیوں، سید سجدہ نہیں، سید دے سینے تے پواں شمر ہووے، سید سجدے کولو کدی پاجدا نہیں۔ ہن تے ہر شائی بدل گئی۔ انہیں آ کے نا ابو سفیان کافر سی اس ویلے، انہیں نیزے دی نوک حضرت زید نے کلیجے تے ماری، کہنے لگا کہ اس ویلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ تے ہون، انت فی مکانک اہلی ہی، تو اپنی جگہ اپنے گھر والیاں چھویں، کس طرح ہوئے گا؟ حضرت زید تڑپ اٹھے، کہنے لگے رب کعبہ دی قسم ہے سانو تے بھی گوارا نہیں کہ اسی اپنے گھر دے اندر سکون نہ بیٹھے ہوئیے تے مصطفیٰ دے پیر دے اندر کنڈا بھی لگ جائے، سانو تے بھی برداشت، سبھی کچھ ہے گوارا، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ محبوب کے طلبے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ والا کہندا ہے نا گلوئے خشک میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا، گلوئے خشک میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا، پکڑ کر دار پر باندھا گیا اللہ کا بندہ، خدا جانے محبت کے یہ کیا اسرار ہوتے ہیں، جو سر سجدے میں جھکتے ہیں وہ زیب دار ہوتے ہیں، اور بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر کہ واعظ برسر منبر ہیں عاشق دار کے اوپر۔
اسی مولوی اتھے دیاں تقریراں جوگے ہی رہ گئے۔ یا رسول اللہ دل تو چاہتا ہے شہید ہو جائے، کی کر دیں؟ یا رسول اللہ دل تو چاہتا ہے شہید ہو جائیں، لیکن سنا ہے کافر جان سے مار دیتے ہیں۔ لیکن سنا ہے، کچھ بولنا، کافر بھی جان جائے گی تو شہید ہوئے گا نا۔ ہن کی تو شہید فی الحلوہ ہونا ہے، شہید فی الفرنی ہونا ہے، شہید فی الزردہ ہونا ہے، شہید فی کھیر ہونا ہے؟ کدی شہید شہادت ہے یا شہید جمہوریت ہونا ہے؟ جنہیں بھی شہید ہونا ہے جان دے کے ہونا ہے، اور جدو جان جائے گی پھر اللہ اس نو ابدی زندگی عطا کرے گا۔ اس واسطے اسی دے ایتھے دے بڑکا لان جو گے ہیں۔